السلام علیکم خادم صاحب. خادم بھائی، علامہ صاحب میں آپ کے ساتھ. وعلیکم. جی سر. جناب ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ہمارا موضوع کیا ہے؟ آپ بیان فرمائیں، میں سن رہا ہوں. نہیں بھائی صاحب، آپ نے سوال بہت کیا نا. آپ نے پچھلے دفعہ بھی اتنے سوال کیے، ہم نے بھی آپ نے آپ کے سوال کا جواب دیا. آپ ٹاپک آ جائیں. آپ ٹاپک تو آپ نے چوز کیا، میں نے کہاں چوز کیا؟ آپ کے ساتھ پہلے سے تو کوئی وہ باہمی تفاہم تو ہوئی نہیں ہے. آپ ایسے آ گئے نا. سر ٹاپک آپ چوز کر رہے ہیں، موضوع آپ چوز کریں. بسم اللہ کریں. یلا دیکھیں، میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے پوچھا تھا، بتانے تھے یا آپ بتا دیں؟ آپ نے کہا تھا اسلام شیخین بولا تھا نا آپ نے. میں عرض کر دوں؟ اب فرمائیں. جی میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ جناب آپ کا موقف ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد تمام صحابہ خصوص بالخصوص شیخین معاذ اللہ مرتد ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جی ایسا ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کم از کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک شیخین کامل الایمان اور اسلام پر تھے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو پہلے سے ہی مرتد مانتے ہیں. تو میں نے کہا تھا آپ کب سے مانتے ہیں؟ اور اسی بحث پر ہماری گفتگو 34 منٹ چلی تھی، لیکن آپ نے کہا تھا مجھے 1 ہفتہ ٹائم دیں. تو آج آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کب سے ان کا ارتداد مانتے ہیں، ان کا نفاق مانتے ہیں یا کفر مانتے ہیں. وہاں سے ہم گفتگو شروع کریں گے. آپ نے ان کے کفر کی دلیل دینی ہے، میں نے ان کے ایمان کی دلیل دینی ہے. جی سر. تو ہم نے آپ سے کب نہیں کہا تھا کہ 1 ہفتہ ٹائم دے دیں؟ پچھلے ہفتے آپ مجھے بخاری کھولنے نہیں دے رہے تھے، کہتے ہیں بخاری کو نہ کھولو، حدیث نہ پڑھو. تو میں نے کہا ڈیڈ اینڈ کو پہنچائیں. اگلے دفعہ جب ہماری اور آپ کی نہیں، گفتگو میں ہونی چاہیے آج بھی وہی سالس کے ساتھ. بات دہرا رہا ہوں. اس وقت بھی میں نے وہی کہا تھا، آپ پہلے دعویٰ کریں، اس کے بعد بخاری کھولیں، مسلم کھولیں، جو چاہے آپ کھولیں. پہلے آپ دعویٰ جی کریں جی کہ یعنی تب سے ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی دلیل دیں گے میں سنوں گا. پہلے دعویٰ پھر دلیل. جی. تو آپ نے کہا آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے، تو میں نے کہا سالس کی موجودگی میں ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی. میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ جواب نہیں آتا، مجھے 1 ہفتے کا ٹائم چاہیے. تو یہ آپ کی بات دقیق نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کے صحابہ کے وجوہ ارتداد 1-2 تو نہیں جو صحابہ مرتد ہو گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حیات اقدس میں دیکھیں، ابھی اگر آپ سے کوئی شخص کہہ دے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے مسلمان یا کافر ہے؟ دیکھیں ایسے پہلوؤں سے ہم نہیں کریں گے. ہم تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہم باری باری بانٹنے نہیں آئے، ہم بات کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں. آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے. آپ کا جو موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد یہ مرتد ہو گئے، نہیں، ایسے بات نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میں نے جو سوال کیا، آپ نے میرے سے اتنے سوالات کیے، میں نے ان کا جواب دے دیا ایمانداری سے. اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اسی ایک ہی سوال سے آپ کا کمر ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو کہہ دے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کہہ دیں گے کہ کافر ہے، آپ خود کہہ دیں گے. اور آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ اس قول کا قائل کون ہے بخاری میں اور مسلم میں، اس قائل کون. تو عرض یہ ہے کہ یہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے وہ باتیں صادر ہیں، ثابت ہیں آپ کے کتب میں، جن کی وجہ سے آپ کوئی بھی باانصاف شخص تذبذب نہیں کر سکتا کہ اسلام سے خارج ہے. وہ ٹائم بتائیں کہاں سے شروع کرتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا ہے بھائی. میں نے جو ابھی جب دکھایا تھا آپ کے اپنے کتاب سے دکھایا تھا، کتاب اسلام باب اسلام عمر، کتاب بخاری سے، کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گالی دینے والے شخص کے پناہ میں آ کر اس کے ساتھ خفیہ میٹنگ رکھ کے اس کے پناہ میں آ کر اس کے حکم سے مسلمان بنے، تو ہم تو اس کے اسلام ہی کو نہیں مانتے بھائی. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اس نے جنگوں سے جو بھاگے ہیں اپنے مسلمان نہیں مانتے، یہ بات ہے نا.
बिल्कुल लेकिन खुल कर बताएं कि हम उनको सिरे से मुसलमान नहीं मानते। आर्जी यही क्या किया मैंने आर्जी यही किया कि इस मुसलमान की दो किस्में हैं, एक मुसलमान है मुखलिस है, एक मुसलमान है जो मुनाफिक है। जो मुनाफिक मुसलमान है वो हकीकत में काफिर ही देखें होता है। देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने हजरत, आप उनको मुसलमान कहते हैं या मुनाफिक कहते हैं, मुसलमान मुनाफिक नहीं कह सकते आप, या मुनाफिक कहेंगे या मुसलमान कहेंगे, ये इस तरह तलवीस नहीं कर सकते आप, मिलावट ना करें, आप खुल कर बयान करें अपना नुक्ता नजर, क्योंकि आपको पूरी दुनिया को चैलेंज है, फिर अपना मौके बयान करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? देखे मेरे भाई, मुनाफिक क्या होता है? मुनाफिक बज़ाहिर मुसलमान होता है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु यअलमु इन्नका मुझे लरसूलुहु तारीफ वल्लाहु का यशहद। मुनाफिक की तारीफ ठीक है, कुफ्र के दो अक़साम है, कुफ्र के दो अक़साम है, एक कुफ्र है कुफ्र जहार और एक है कुफ्र निफाक। ठीक है, मुनाफिक दर हकीकत काफिर होता है, क्योंकि वो उसको ना अल्लाह पे ईमान है, ना या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान है। वो नमाज भी पढ़ता है तो नमाज खेल के लिए पढ़ता है, वो दिखावा करता है, ठीक है ना। लेकिन इन्हीं मुनाफिकीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अहकाम जारी किए हैं और फरमाया, आप मैं आपको एक पूरा बाब दिखा देता हूं, ये सुनन निसाई में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। शुरू से क्या मानते हैं? मुझे समझ नहीं आया आपकी बिल्कुल ऐसी बात है, मुनाफिक काफिर होता है, बात क्लियर करें मेहरबानी करें, सरदे तौर पर दिखा रहे हैं। मुनाफिक काफिर होता है तो मुश्किल क्या है इसमें? फिर सवाल क्या आपका? फिर इसमें दो तजाद ही नहीं है, मुनाफिक भी है काफिर भी है। मैं यही पूछ रहा हूँ, तो बात यही अर्ज कर रहा हूँ ना, जिस बात पर इत्तेफाक है उस पर बहस नहीं, जिस पर इत्तेफाक नहीं उस पर बात करेंगे हम। सही है, ठीक। जो जहरी है वो काफिर है, जिसने कुफ्र को अंदर छुपाया हुआ है, जुबान पे कलमा रखा हुआ है, वो मुनाफिक है, इस पर इत्तेफाक है। अब आप बताएं कि सैयदना उमर फारूक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को आप काफिर मानते हैं या मुनाफिक मानते हैं या मुर्तद मानते हैं? आप खुलकर बात करें मेरे भाई। काफिर और मुनाफिक में तजाद नहीं है, काफिर और मुनाफिक में तजाद, एक शख्स काफिर भी हो सकता है, मुनाफिक भी हो सकता है, क्योंकि कुफ्र के दो अक़साम है, एक कुफ्र है कुफ्र जहार, एक है कुफ्र निफाक। वो जिंदीक, वो शख्स जो जिंदीक है, ना अल्लाह को मानता है, ना रसूल को मानता है, ना रोज़ जज़ा को मानता है, लेकिन इस्लाम का इजहार करता है, वो उसको कहते हैं मुनाफिक, हालांकि हकीकत में वो काफिर है। ठीक है ना, हकीकत में ज़ाहिर में वो मुसलमान है। कैसी बात है? मैं पूछ रहा हूँ कि के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या फरमा रहे हैं? शेखैन मुनाफिक थे जनाब। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अबू जहल शेखैन के मुतालिक हमारा अकीदा यह है कि वो मुनाफिक थे। अबू जहल जो था ये काफिर था, मुनाफिक था? अबू जहल काफिर था, वो मुनाफिक नहीं था। काफिर उसका कुफ्र निफाक नहीं था, कुफ्र जहार था। समझ नहीं आ रही अल्लामा साहब। थे अबू जहल का, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप अबू जहल को काफिर, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपके एक बड़े आलिम हैं, उनके कौल से नकल करता हूं। ये मजमुअतुल फतावा है इब्न तैमिया, जुज़ 7। सर आलिम को छोड़ें, आप अपनी बात करें। आप यार फिर वही बात है, जब मैं दलील नहीं मांग रहा, आप किस बात की दलील दिखा रहे हैं मुझे? हम इस बात की दलील दिखा रहे हैं, अन्नल कुफ्र नौआन, कुफ्र यजिब अन तअलम अन्नल कुफ्र कुफ्रुन ज़ाहिरुन व कुफ्र निफाक। और मैंने अपना मौक़िफ़ तो बता दिया, आप सुन नहीं रहे ना अल्लामा साहब। भाई साहब, अर्ज यह है कि कुफ्र और निफाक ये दो कसी। जी पूछ ले, आप पूछ ले, सवाल करें जनाब। एक मर्तबा मैं दोबारा अर्ज करूं, मैं फरमाएं जनाब। जिस बात पर इत्तेफाक है उस पर बहस नहीं, जिस पर इत्तेफाक नहीं है उस पर हमने बहस करनी है। जी सर। जिसने ज़ाहिरन और कल्बी तौर पे इनकार किया वो काफिर है, जिसने जुबान से इकरार किया और दिल से इनकार किया वो मुनाफिक है।
یعنی جس نے اپنے کفر کو چھپایا وہ کافر منافق ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر تھے یا منافق تھے؟ تو عرض یہ آپ سن نہیں رہے ہیں حضرت کہ کافر اور منافق یہ اس طرح نہیں کہ یا کافر ہے یا منافق ہے، ایک شخص دونوں ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک ہے کفر ظاہر، ایک کفر نفاق۔ ایک ہے کفر ظاہر، ایک کفر نفاق۔ کفر ظاہر کون ہے؟ کفر ظاہر ابو جہل، ابو لہب، کبھی وہ کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہے کفر نفاق۔ ہاں، کفر نفاق وہ صحابہ جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن وہ دل میں تصدیق نہیں کرتے تھے، یا ان سے ایسے اعمال صادر ہو گئے جن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے کبھی ایمان نہیں لایا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کفر نفاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر اور عمر کا کفر ظاہر نہیں تھا کہ یہ جا کے مثلا بتوں کو علن جا کے سجدہ کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علن جھٹلا دیں، ان کا کفر نفاق تھا۔ جی سر، یعنی آپ ان کو منافق سمجھتے ہیں؟ جی سر، مطلب منافق سمجھتے ہیں، ایسے جی سر، جی سر۔ اچھا، اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرے سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، دل سے کبھی قبول نہیں کیا، ایسے ہے نا حضرت؟ بالکل، کبھی قبول نہیں کیا، یعنی حالت نفاق میں رہے۔ جی سر۔ اچھا، یہ سورۃ توبہ ہے۔ میں آپ کی بات کا رد کر رہا ہوں حضرت۔ جی بسم اللہ کریں۔ ایک منٹ، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 اور تفسیر کا نام ہے جناب تفسیر الکوثر۔ مؤلف کون ہے اس کا؟ یہ اہل تشیع کی تفسیر ہے حضرت۔ ٹھیک، کون ہے مؤلف اس کا؟ اچھا، وہ اسلام آباد والے، وہ اس کا وہ شیخ محسن نجفی۔ ہاں جی، شیخ محسن نجفی وہی ہے؟ ہاں جی، وہی ہے شیخ محسن نجفی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں؟ اس کا نام ہے محسن علی نجفی۔ ہاں، اچھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کے آراء کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس کے اجتہادات کو ہم نہیں مانتے۔ یہ لوگ اور ان کے اکابرین ہمارے نزدیک گمراہ ہیں بھائی۔ محسن علی نجفی اور اس کے اساتید یہ اہل رائے ہیں، ان کے کلام ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، کبھی صحیح بولتے ہیں کبھی غلط بولتے ہیں، اور یہ لاکھ شہادت دے دینا محسن علی نجفی اور جیسے ہزار ابو بکر جو ہے مسلمان تھا یا نہیں تھا، اس ہمارے نزدیک ایک کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، ایک مچھر کے بال کے برابر بھی ارزش نہیں رکھتا۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ صبر تو کر لیں حضرت، صبر تو کر لیں قبلہ۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو شروع کر رہا ہوں، آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، ابھی اس کو نہیں مانتا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور شروع ہو گیا، یعنی 2 ہجری سے پہلے منافق کوئی نہیں تھا۔ جنگ غزوہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھا کوئی بھی۔ آپ مولا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہہ رہے ہیں، اور آپ بغیر ثبوت کے کہہ رہے ہیں۔ اور جو آپ نے روایت پیش کی نا 1864 اور اس سے پچھلی روایت ہے 3863، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے،
ٹھیک ہے نا, وہ منافق نہیں تھا. یہ شیعوں کی تفسیر سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا. اب دوسرا موقف اپنا آپ کا رد ہو گیا. تو یہ کوئی حدیث کوئی روایت آپ نے یہ سر آپ کو 2 آپ ہجری نے تک جو میں نے کلیئر کر دیا. بات سنیں میری بات سنیں. آپ کو 2 ہجری تک میں نے کلیئر کر دیا. 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں تھا. 2 ہجری کے بعد آ جائیں. آپ کو شیعہ یہ 2 ہجری کے سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. یہ کوئی حدیث ہے, یہ کس کا قول ہے بھائی؟ یہ تو پہلے نا یہ بولیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا شیعہ ہے محسن علی نجفی. تفسیر کا نام ہے الکوثر. اس نے کہا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, اور منافقت کی جو راس ہے, جو بنیاد ہے, جو رئیس المنافقین ہے, وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے. اس سے پہلے کوئی نفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے ان کو منافق کہا, آپ نے الزام لگایا. اللہ کا خوف کریں. اور میں آپ کو ایک اور بتاتا بھی چلتا ہوں, ایک اور بھی بتاتا ہوں آپ کو, آپ سنتے جائیں میری بات کو. تو آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ محسن نے کہا نا, شیخ محسن نے بولا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. السلام کے صحابہ کے دشمن تھے. 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں. 2 ہجری کے بعد دلیل دے, میں اس کا رد کروں گا. آپ کا رد ہو گیا ہے. او بھائی 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, کس نے بولا ہے؟ سر شیعوں کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے. بولے آپ. اور شیعوں کے کتاب میں, شیعوں کے کتاب میں یہ کس کا قول ہے؟ تفسیر میں نے آپ کو پیش کی ہے. علامہ صاحب, شیعوں کے کتاب میں یہ کوئی حدیث ہے یا کسی فرد؟ ٹھیک ہے بھائی. او بھائی میں جواب دے دوں؟ کہہ رہا ہوں, آپ نے 3864 پیش کی, میں نے 3863 بھی پیش کی حدیث مبارکہ, اور آپ کے شیعوں کا میں نے قول پیش کیا تفسیر الکوثر محسن علی نجفی. وہ کہہ رہا 2 ہجری سے پہلے کوئی نفاق نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی, تو اب پتہ چلا میرے موت. اب میں جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا علامہ صاحب؟ میں جواب دے دوں. ہاں تو ان کے پاس جو دلیل ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, یہ تفسیر الکوثر سے, یہ محسن علی نجفی کا قول. یہ پتہ نہیں یہ صحیح نقل بھی کر رہے نہیں کر رہے. انہوں نے بولا, اگر میں نہیں سمجھتا کہ محسن علی نجفی نے ایسی بات کی ہو. میرا گمان یہی ہے کہ آپ اس کے کلام کو توڑ کے تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس پہ, کیونکہ وہ کتاب میرے پاس سامنے نہیں ہے, لیکن میرا گمان یہی ہے. لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, محسن علی نجفی نے یہی بولا, تو ہم کہتے ہیں اس نے غلط بولا. محسن علی نجفی کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے, کوئی معصوم نہیں ہے. وہ ایک طالب علم تھا, دنیا سے چلا گیا. کچھ باتیں اس نے صحیح لکھی ہیں, کچھ باتیں اس نے غلط لکھی ہیں. وہ اہل رائے میں سے تھا. ان لوگوں کا کام ہی, اہل رائے کا کام ہی یہی ہے, دین میں باتیں بنانا. جو لوگ جانتے ہیں اہل رائے کو, مجتہدین کو, ان شیعہ عوام بیچارے نہیں جانتے. شیعہ عوام سمجھتے ہیں کہ مجتہدین وہ اپنے سے کچھ نہیں بناتے. وہ تو ہم جانتے ہیں. وہ تو احادیث میں ان کی شان لکھی ہوئی ہے کہ یہ باتیں بنانا ان کا کام ہی ہے. ان کی بات بالکل غلط ہے, قرآن کے خلاف ہے. یہ سورہ مبارکہ انفال ہے. علامہ صاحب سن لو, سورہ مبارکہ انفال میں آیہ نمبر 49 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے عالم کا رد کر دیا ہے. بالکل بالکل. میں کسی شیعہ عالم کے قول کو حجت نہیں مانتا بھائی. میرے نزدیک جو حجت ہے اللہ کا کتاب ہے, احادیث شریفہ جو اہل بیت علیہ السلام سے مرنی ہے, وہ حجت ہے. باقی علماء کے اقوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اوکے, علماء کے اقوال, ان کے آراء اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو بالکل باطل ہے. سورہ انفال کی آیت پڑھیں, سورہ انفال کی آیت پڑھیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 49. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. پڑھنے دو نا قرآن, مجھے دلیل دینے دو. اذ یقول المنافقون, اس وقت کو یاد کریں جب منافقین اور جو لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم, یہ لوگ اپنے دین میں ان کو دھوکا ہوا ہے, یعنی مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکا ہوا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ عزت والا بھی ہے, اللہ حکمت والا بھی ہے. اچھا, یہ کتاب ہے جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن المجلد السادس, جلد نمبر 6, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 26 ہے. اسی آیت کے ذیل میں ابن جریر صاحب, یہ آپ کے بہترین مفسر ہیں, آیہ نمبر 49 ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. منافقین
اور جن کے دلوں میں بیماری وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین میں دھوکہ کھا گئے، ان کو فریب ہو گیا. یقول تعالی ذکرو، کہ منافق اس طرح کہتے تھے. وَكَرَّ بِقَوْلِ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، بلے یعنی شک فی الاسلام لم یصح یقینہم، جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا اسلام پہ شک ہے اور ان کو اسلام میں یقین نہیں ہے. اچھا. وَلَمْ تَشْرَحْ بِالْإِيمَانِ صُدُورُهُمْ، اور ان کا دل ابھی ایمان کے لیے نہیں کھلا. غَرَّ هؤلاء دِينُهُمْ، غَرَّ هؤلاء الذين يقاتلون المشركين من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من انفسهم دینهم وذلك الاسلام. یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ان کو دھوکہ ہوا ہے، یعنی وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مشرکین سے ان کو فریب ہوا ہے، یہ دین ان کا باطل ہے. وذكر ان الذين قالوا هذا القول كانوا نفرا ممن كان قد تكلم بالاسلام من مشركي قریش ولم يستحكم الاسلام في قلوبهم. اچھا، یہ وہ لوگوں کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے، جو اسلام کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے، جو جھگڑا ہوا تھا مسلمانوں کا اور مشرکین قریش کے، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا. اچھا، اس بات کو نقل کرنے کے بعد اگلے صفحے میں جو احادیث نقل کر رہے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے. مجاہد صاحب فرماتے ہیں، مجاہد صاحب کا قول ملاحظہ فرمائیے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض فئۃ من قریش، یہ قریش کے کچھ افراد تھے، قریش کے کچھ افراد تھے. خرجوا مع قریش من مکہ وهم علی الارتیاب فحبسهم ارتیابهم، یہ قریش کے کچھ لوگ تھے، یہ قریش کے ساتھ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، اور لیکن ان کو راستے میں شک ہو گیا تھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑے. فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی آیت کی ذیل میں جی جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں. میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو. یہ کتاب تفسیر الدر منثور جز نمبر 4 چاپ دار الفکر، اسی آیت سورہ انفال کے 49 کے ذیل میں وہ روایت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائی، ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. اذ یقول المنافقون وهم یومئذ فی المسلمین، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض هم قوم لم يشهدوا القتال یوم بدر فسموا المنافقین. یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، اس لیے اللہ نے ان کو منافق کہا. تو بدر کے وقت بھی منافق تھے. اچھا، ہم كانوا قوم اقروا باسلام وهم بمکہ، کلبی نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، یہ مہاجر تھے. ثم خرجوا مع المشرکین یوم بدر، پھر یہی منافق مشرکین کا ساتھ دیا انہوں نے اسلام کے خلاف لڑائی میں شرکت کرنے کے لیے. فلما راوا المسلمین قال هؤلاء غر دینهم، مسلمان کفار کے لشکر میں شامل ہو گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. جب مسلمانوں کے سامنے آ گئے تو کہا کہ مسلمانوں کو دھوکہ ہو گیا. اچھا، كان اناس من مکہ تکلموا بالاسلام فخرجوا مع المشرکین فلما راوا وفد المسلمین قالوا غر هؤلاء دینهم. یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے، پھر کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے، اور جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہو گیا تو کہا کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکہ ہے. اچھا، میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار مجھے یہ بتائیں، آپ نے 2 قول پڑھے ہیں، پھر مجھے بھول جائیں گے، ان کی تو تشریح کرتے جائیں. یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے آئے، مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے، آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق بولا ہے، اور یہ جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیا ہیں، مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہوا ہے. یہ ثابت ہے کہ مکہ میں بھی منافق تھے. صبر کرے نا صبر. جی، میں کہہ رہا یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول آپ نے پڑھا، کہا کہ
یہ منافق وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. جی الحمدللہ سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر ہیں، لڑنے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ بدر سے پیچھے نہیں رہے. نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں دیکھیں، یہ ہم نے جو دکھایا آپ کو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں شریک ہوا ہے وہ مخلص تھا. ہم نے آپ نے یہ کہا تھا. آپ اجازت دیں بات کرنے کی. شیخین کی بات نہیں ہو رہی، شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب. آپ نے کہا تھا سنہ 2 ہجری سے پہلے، سنہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو منافق بھی بولا ہے، فی قلوبہم مرض بھی بولا ہے. وہ جنگ بدر میں کفار کے شیخین نہیں ہے، ان میں شیخین نہیں ہے. او بھائی صاحب، شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب. آپ دوبارہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے قاعدہ یہاں پہ پیش کیا کہ شیخین جو ہے منافق نہیں تھے، کیونکہ یہ سنہ 2 سے پہلے کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض یہ کہ سنہ 2 سے پہلے منافق تھے. آپ کا یہ قاعدہ باطل کر رہا ہوں. قاعدے کا بطلان یہ ہے کہ سنہ 2 سے پہلے، تو سن لینا، سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا، سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. دوبارہ سمجھا رہا ہوں. سنہ 2 سے پہلے مکے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے. ہجرت نہیں کیا ان لوگوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار بدر میں لشکر لے کے آئے تھے، کفار بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے، کفار کے لشکر میں شامل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے. اور جب مسلمانوں سے سامنا ہوا ہے تو کہا کہ مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ مکے میں ہجرت سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. سمجھ میں آئی نا؟ مکے میں بھی منافق لوگ تھے. ان کی واضح دلیل ہے قرآن میں سورہ انفال آیہ نمبر 49. آپ نے 2 باتیں کہیں، نہ تو صدیق اکبر فاروق اعظم لڑنے کے لیے آئے، نہ یہ غزوہ بدر سے پیچھے رہے. اور جو منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے، جتنے بھی تھے کفار علیحدہ ہو گئے. اور جو مومن ہیں ان کے متعلق قرآن کیا بس آپ کا قاعدہ باطل ہو گیا نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ابو بکر عمر کے متعلق بات ہی نہیں کر رہا تھا. آپ نے قاعدہ بنا دیا. آپ کے پاس یہ قاعدہ بھی غلط تھا. قاعدہ آپ کا دلیل کیا ہے؟ بدر کی بات کی ہے نا آپ کا قاعدہ بھی باطل ہے. بدر ہو رہی ہے بھائی قاعدہ آپ کا باطل ہے. پہلی بات ہے آپ کو قاعدہ پہ صحیح دلیل لانا چاہیے. مجھے پتہ ہے آپ نے جو قاعدہ ایک منٹ سان ہجری شروع، ایک منٹ نا سر ایک منٹ صبر تو کر لیں. سان ہجری شروع ہوتا ہے محرم سے، غزوہ بدر ہو رہا ہے رمضان میں. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے الکوثر والے نے لکھا ہے کہ البدر تک، ٹھیک ہے نا، منافق کوئی نہیں تھا، ان کی پہچان نہیں تھی. وہاں سے ہی شروع ہو رہے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں شیخین کے ایمان پر. ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی آیات سے شیخین کا ایمان ثابت ہو گیا، کیونکہ نہ شیخین لڑنے کے لیے آئے تھے، نہ بدر سے پیچھے رہے. وہ مومنین کی صف میں تھے. الحمدللہ. عرض یہ ہے بھائی صاحب، آپ نے جو دلیل پیش کیا ہے کہ کس کی کتاب سے؟ شیخ محسن علی نجفی کے کتاب سے. وہ اس کی رائے ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے رائے کی بھی تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. اس نے اس طرح نہیں بولا جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ محسن علی نجفی نے بولا ہے کہ بدر سے پہلے، اب مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی، بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، اس لیے ابو بکر عمر کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ آپ، پہلی بات ہے کہ قاعدہ یہ ہم اس کے قول کو حجت ہی نہیں مانتے. ختم بات. دوسری بات یہ کہ اس کا قول قرآن کے مخالف ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں مزید آپ کی خدمت میں مکے میں منافق تھے. آپ سے کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر منافق نہیں ہو سکتے کیونکہ 2 پہلے سے تو کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض کر رہا ہوں یہ قاعدہ باطل ہے. میں مزید اس کے بطلان کے لیے دلیل پیش کرتا ہوں. ایک منٹ، میں ایک مزید دلیل پیش کرتا ہوں. اچھا یہ کون سا جلد ہے؟ میں تفسیر الدر المنثور. اگر آپ مجھے وقت دے دیں میں ایک اور دلیل پہ پیش کرتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. ایک منٹ سر، بات میں تو سبھی جگہ پہ ہو گئے نا.
اب آپ بعد میں تو کہتے ہیں نا سبھی جگہ پہ ہو گئے، ہاں لیکن بات تو ہے شیخین کی، بات ہے شیخین کی. انہوں نے 2 ہجری کا کہا، آپ 2 ہجری تک لے آئے، ٹھیک ہے نا. 2 ہجری 17 رمضان کو ہو رہی ہے بدر، ٹھیک ہے نا. 2 ہجری شروع ہو رہا ہے محرم سے، کتنا مہینہ گزر جاتے ہیں؟ بھائی جب 2 اب ہجری سنیں میں منافق موجود تھے، میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کیا نا، قرآن سے ثابت کیا. اب میں مزید دلیل لے کے آتا ہوں، ایک منٹ. سنیں قرآن سنیں شیخین کا ایمان سنیں. کہاں چلے گئے ہیں؟ میں آتا ہوں، کتاب لینے گیا ہوں، کتاب لے کے آتا ہوں آپ کے لیے. اچھا ایک میں اور بھی نکال دوں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں مزید دلیل دے دیتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. یہ کتاب ہے تفسیر الدر منثور، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جزء ثانی، چھاپ دارالفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. یہ اللہ کی جانب سے ایک مذمت ہے کہ تم اس جنگ سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں شہادت دے دے. اچھا، فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اب جب لڑنے کا وقت آیا تم جہاد کی طرف دیکھتے ہو، جہاد کی رغبت تم میں نہیں ہے. اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس ان رجالا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل اصحاب بدر ونستشهد، او ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کاش جس طرح بدر میں لوگ شہید ہو گئے، ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی اسی طرح شہادت پائیں، ہمیں بھی وہی موقع ملے. اچھا، فلم يلبثوا ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق، تاکہ ہمیں شہادت ملے، رزق ملے، جنت ملے. فأشهدهم الله أحدا، پھر ان کو احد کا موقع ملا. فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم، تو احد کی جب باری آئی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اللہ نے یہ آیت نازل کی، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اچھا، اس آیت میں کون کون شامل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں سعد وقاص شامل ہے. اس آیت میں اس کو حدیث کو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو. سعد وقاص بھی اس میں ہیں. اتنے رہ جا ڈاؤن لوڈ کر کے یہیں دن آپ نے کنیکٹ کر لیں، سیو کر سر. میں نے آپ کا حوالہ سن لیا ہے، اب میری سن لیں. بتائیں. اور سعد وقاص آپ کو پتہ ہے کہ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، وہ مہاجرین میں سے ہیں. سارے میری طرف چہرہ تو لائیں، میں چہرہ آپ کی طرف میری طرف تو دیکھیں حضرت. جی سر. ہاں میری طرف دیکھیں، کتاب کو رکھ دیں، کتاب کو رکھ دیں. کتاب رکھ یہ دیں. جو آپ درِ منصور کا حوالہ دیا ہے نا، یہ جو کتاب کا حوالہ دیا نا درِ منصور کا، اس کے اندر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بدر میں لوگ شہید ہوئے، یعنی یہ بدر کے بعد کی دلیل ہے جو کہ میری بات کی توثیق کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بات کر رہے ہیں شیخین پر، ادھر ادھر جا کر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے. میں شیخین پہ بات نہیں کر رہا، آپ کو غلط فہمی ہے. آپ نے کہا، دیکھ میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے نا،
خادم حسین میں نے آپ کی کتاب سے وہ سر دکھایا ہے. اس طرح تو میں کہہ رہا ہوں اس طرح تو ساری رات گزر جائے گی. آپ سن لینا بھائی صاحب, آپ کیونکہ نے لفظی ابھی آپ کے دیکھیں بھائی صاحب, میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا ہے. دیکھیں بات سنیں. دیکھیں بھائی صاحب, بولیں مجھے بولنے کی باری دے دیں. ابھی آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نے آپ کی کتاب دکھائی, آپ نے کہا وہ تو بچہ تھا, طالب علم تھا, مر گیا, بس ایسا تھا ویسا تھا, میں اس کو مانتا نہیں, وہ گمراہ تھے. تو جو آپ کے خلاف آ جائے وہ گمراہ ہیں, اور آپ لے کر آئے وہ آپ کے لیے دلیل ہے, چاہے وہ احد کی بات ہو, آپ بدر سے پہلے لے جاتے ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سنیں شیخین کا ایمان سنیں, یہ سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 124 ایک اللہ تعالیٰ نے منٹ بھائی صاحب, اب ابھی سن لیں, آپ خلط کر رہے ہیں بہت بڑی. دیکھیں میرے محترم استاد, میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا کہ عمر مسلمان کیسے ہوئے. عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا, عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ تو بڑا ہی مجاہد تھا, اس نے بڑے اس کے بعد ہمیں عزت ملی ہے. بھائی ہم نے دیکھا کہ وہ خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیسے اسلام لایا. وہ اس طرح اسلام لایا کہ وہ اپنے گھر میں ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا. ایک شخص جو شجاع ہوتا ہے, اس کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے, وہ گھر میں ڈر کے مارے نہیں چھپتا. نص الفاظ میں نے دکھا دیا آپ کو بخاری کے بینما ہوا فی الدار خائفہ, اپنے گھر میں وہ خوف زدہ بیٹھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن اس سے ملنے آیا, میٹنگ ہوئی ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا تھا, اس نے پناہ دی ہے, اس نے انکریج کیا ہے, اس نے حوصلہ افزائی کیا, اس کو بولا تم مسلمان ہو جاؤ, کوئی تجھے نہیں چیرے گا, پھر یہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ثابت کر دی کہ اس کا اسلام کس کے حوصلہ افزائی سے ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے, ان شان اکول ابتر کہنے والے سے ہوئی ہے. جو پیغمبر کا شان ہے اس کے کہنے پہ ہوئی ہے. تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مکہ میں اسلام لانے والے لوگوں میں منافق تھے. آپ نے اس کے رد میں کیا کیا؟ کوئی حدیث پیش کیا؟ کوئی حدیث پیش نہیں کیا. کوئی قرآن کی آیت پیش کیا کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا؟ کوئی پیش نہیں کیا. آپ نے ادعا کیا ہے کہ شیخ محسن نجفی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. میں بالکل اس بات پہ شک کرتا ہوں, شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. کہا بھی ہوگا تو ہم اس کی بات حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کر لینا, ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ کے پاس پڑی ہوگی. اب سن لو, میری بات کو نہ کاٹو, میری بات کو نہ کاٹو. اب میں نے مزید ثابت کیا کہ بدر سے پہلے منافق تھے. کون سے منافق تھے؟ جو مکے میں مسلمان ہوئے اور کفار کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئے. مسلمان کلمہ خان صحابہ مکے والے بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. اللہ نے بولا کہ یہ مسلمان ہے لیکن منافق ہے, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو آپ الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ اس شخص کا ادعا کہ ابو بکر عمر کا اسلام صحیح ہے. کیا ہوا ہے؟ ثابت کیا ہوا؟ سب ثابت ہو گیا. میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا نا کہ عمر جو عاص بن وائل کہ اس کی دعوت سے مسلمان ہوا. میں نے 3863 حدیث نہیں پڑھی. کون سے 3863 کس کتاب کی؟ عبداللہ بن مسعود کی, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور بھائی کب سے آپ کی کتاب ہم پہ حجت ہوئی ہے؟ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے, بات سنیں, اس کے اندر جو ہے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے. شیخین لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. شیخین تو بھائی میں نہیں کہہ رہا, یہ آدمی پتہ نہیں اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور شیخ صاحب غزوہ بدر کے موقع پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو 6 مرتبہ قرآن کے اندر مومنین کہا ہے. قرآن مومنین کہہ رہا ہے. ہاں, اب وہ جو استدلال آپ کا بدل گیا نا کہ بولو کہ قرآن نے بدر والوں کو مومن بولا, یہ الگ بات ہے. دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اور عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر میں کفار کے لشکر میں مکے سے آئے تھے. ہم تو یہ تو نہیں کہا تھا. ہم نے صرف آپ کے اس بات کے رد کے لیے, پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, یا آپ اداکاری کر رہے ہیں. مجھے میں بار بار ثابت کر رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 بنتے ہیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دو, مجھے مجبور نہ کرو, میں بار بار ثابت کروں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2. اور بھائی صاحب آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھے.
آپ کیا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا؟ میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا کہ عمر کیسے مسلمان ہوا. میں نے یہ بخاری کی حدیث تھی یا نہیں تھی؟ آپ کے مفسر کی دلیل پیش کی ہے، اور وہی مفسر ابو بکر صدیق کو بھی شامل کر رہا ہے. اور بھائی آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ تو نہیں ہے نا، آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ جی ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. یہ جو مجاہد کا قول آپ نے پڑھا ہے، یہ قرآن کی آیت تھی. یہ روایت میں نے پیش کی ہے. یہ میں نے روایت پیش کی ہے. روایت پیش کی ہے. روایت ہے. روایت ہے. یہ روایت ہے کہ یہ لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے ہیں. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا آپ ڈنڈی مارتے ہیں ترجمے کے اندر. میں نے اس لیے کہا تھا وہ کتاب لائیں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. میری اپریٹر کے ساتھ یہی مطلب کہ وہ ہوئی تھی، کمنٹمنٹ ہوئی تھی. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں دکھی جو کمنٹمنٹ کے تحت ہے. میرے پاس اردو کتابیں ہیں نہیں کہ میں آپ کو اردو کتابیں پیش کروں. آپ عالم دین ہیں، عالم دین کو اردو کتابیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں آپ بیٹھے، آپ عالم ہیں یا ایسے ہی ہیں؟ اچھا شیخ صاحب 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 دیکھیں، ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کیا چیز حجت ہے؟ قرآن کی آیت حجت ہے، احادیث حجت ہے. میں نے در منصور سے جو آپ کو دکھائیں وہ روایات ہیں. مجاہد کی حدیث ہے، روایت ہے. وہ کہتا ہے کہ جنگ بدر میں ایسا ہوا، تو یہ اس کے اجتہاد نہیں ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے خادم صاحب، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے استدلال نہیں کر رہے کہ ابو بکر عمر کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے. ہم نے یہ نہیں کہہ رہے بھائی. آپ بار بار کہہ رہے کہ وہ تو کفار کے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے اسلام کے مقابلے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے بھائی صاحب. بھائی صاحب ایک منٹ 5 مرتبہ مومن کہہ رہا ہے، آپ ان کو منافق کہہ رہے ہیں. بدر والوں کو وہ اس کا میں جواب دوں؟ میں اس کا جواب دے دوں گا. اب آپ مجھے یہ جواب دے دو اس سوال کا. میں نے جو حدیث دکھائی بخاری کی، اور میں آ جاؤں گا کہ قرآن میں بدر والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو بولا ہے، مومن بولا ہے، وہ کس معنوں میں بولا، وہ میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، جو حدیث میں نے دکھائی ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عمر کا کفر کب سے شروع ہوا تھا. میں نے کہا کبھی وہ مسلمان ہوا ہی نہیں. آپ کے بخاری سے میں نے دکھایا نا کہ وہ کس طرح مسلمان ہوا. آپ کیا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں بھی آئے سورہ نازل ہوئی ہے ان شانئک الابتر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس کی حوصلہ افزائی سے اسلام قبول کرتے ہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی، یہ کیسے مخلصانہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ مجھے سمجھا دو. یہ حدیث ہے نا آپ کی کتابوں کا، مجھے یہ حدیث سمجھا دو. میں کہہ رہا ہوں حدیث آپ نے دکھائی، میں نے حدیث آپ کو دکھائی. آپ کے شیعہ کا قول پیش کیا، آپ ان کو نہیں مان رہے. لیکن اب میں قرآن آپ کو دکھا رہا ہوں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد کوئی ایسی بات نہیں جس پر آپ ایمان لے آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجاہد. قرآن میں کوئی آیت ہے بھائی کہ ابو عمر جب اسلام لائے تھے، عمرو بن وائل کے عاص بن وائل کے ساتھ جب اسلام لائے تھے تو وہ خلوص سے اسلام لائے تھے؟ ایسی کوئی آیت ہے قرآن میں جو اس کے مقابلے میں لا رہی ہے؟ یہ جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے یقول المنافقون، اس کے اندر مکمل وضاحت آپ نے بیان کی ہے کہ منافق وہ تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. مومن وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لیکن اس میں منحصر نہیں ہے. واقعے میں 5 مرتبہ مومن کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کو تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا انحصار کیا ہے، وہ ہے بغض صحابہ پر. ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل، منافق صحابہ کا مبغض ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جی سر. دیکھیں میں آپ کو ایک آیات کریمہ سناتا ہوں. نہیں اب دیکھو، میں ایک منٹ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. ایک سوال کا جواب دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو، بدر والوں کو مومن کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی
جی بولیں سر، بولیں بولیں. مجھے بس تم اب میری بات کو نہ کاٹیں، مجھے بات کرنے دیں. جی دیکھیں قرآن مجید میں ظاہر اسلام کے روح سے بعض لوگوں کو مومن کہا گیا ہے، در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. یہ اس بات پر علماء کے ہاں اجماع ہے، یعنی یہ کوئی میں آپ کے پیش نظر آپ کو کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں بتا رہا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الایمان لابن تیمیہ الحرانی بتحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. اب یہ کہتے ہیں کہ اردو کتاب مجھے دکھاؤ. آپ کیسے ادھر 10 مولوی بیٹھے ہیں مسجد میں، ان کو اردو کتاب کی ضرورت ہے. یہاں پر فالخطاب بیا ایھا الذین آمنوا غیر الخطاب انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ان الخطاب، ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں ان الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وان کان منافقا فی الباطن يدخل فیہ فی الظاہر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں وہ منافق جو اظہار ایمان کرتا ہے اور باطن میں منافق ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. وہذا متفق علیہ بین اہل السنہ. اور یہ مسئلہ اہل سنت میں کیا ہے؟ اہل سنت میں یہ مسئلہ تو سر یہ خطاب ہے، قرار نہیں ہے. اب بھائی یہ سن میں نے لو نا، آپ کی کئی مرتبہ سنی ہے تقریر. اور بھائی سن لو پھر ٹھیک ہے نا، مزید یہ سن لو تم. آپ کی تقریر سنی ہے. یہ تفسیر میں تفسیر ہزار بیضاوی مرتبہ ہے، سنتا ہوں. یہ وہابی بھی نہیں ہے، کتاب یہ نا. اشاعرہ کی تفسیر ہے. میں آپ کو نہیں مجھے نہیں یہ سمجھا بات دو بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں. تو نہیں کہہ دو کہ بدری میں کو سمجھاتا ہوں آپ بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے. ابھی میرے جواب ختم نہیں ہوا ہے. میں آپ کو ایک ایسی چیز سنا دوں جو آپ نے کبھی نہیں سنا. سن لو ابھی، سن لو بھائی، سن لو. ایک منٹ ایک بدری کا میں دکھا دیتا ہوں جو مرتد ہوا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. اور میں دکھا دوں بدری جو پیغمبر کو گالی دیا اس نے مرتد ہوا ہے، بخاری میں موجود ہے. دکھاؤں؟ کہتا ہے عمر بدر میں آیا تھا. تو کیا ہوا؟ بدر میں آیا تھا. بات نہیں ہے، میری بات ہو رہی ہے شیخین پر، شیخین پر. اور بھائی تم شیخین کے لیے جو ملاک لے کے آتا ہو نا، جو کرائٹیریا لے کے آتے ہو، کہتے وہ بدر میں تھے. اب بھائی بدر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منافق نہیں تھے، بدر میں منافق بھی تھے. بدر میں ایسے لوگ تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالی دیا، مرتد ہو گئے دین سے. مجھے بولنے دو گے؟ میں دکھا دوں گا اسلام ثابت. میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہا؟ مجھے بتا دو کہ ابو عمر جس طرح ایمان لایا، اسلام لایا، وہ کس کی میرے ساتھ میٹنگ کر کے اسلام لایا؟ ٹھیک ہے نا؟ تم کیا کہتے ہو؟ جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے تم اس کے ساتھ بیٹھے میٹنگ کرو گے؟ تیرے غیرت کہاں ہے؟ اس نے اس کو اجازت دی اسلام لانے کی. یہ کوئی مخلص مسلمان ہو سکتا؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے اسلام کا. تو تم یہی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا نا قرآن میں. بدریوں کو ظاہر اسلام میں، اس ظاہر اسلام میں منافق بھی آ جاتے ہیں. کو پتہ نہیں تھا ساری. اور حضرت بات سنیں گے تو پھر اگلی بات میں کروں گا. سنیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. کچھ لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب بھی ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہمارے سبب سے ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی طرف نحوست قرار دیتے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا سنو، ان کافروں کی نحوست کا اس کا عمر سے کیا تعلق ہے بھائی؟ شدہ ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. ایک منٹ بات سنیں. اس کا عمر ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وقالوا مهما تأت به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں دنیا کے سارے معجزے ہی دکھا دو پھر بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اصحاب بدر کو رب نے 5 مرتبہ مومن کہا، لیکن آپ جو ہے قرآن کے مخالف لوگوں کے اقوال اور اپنی آراء پر قائم رہتے ہوئے ان کے نفاق کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ ایمان ہے؟ بھائی صاحب میں دیوار سے بات کر رہا ہوں. بھائی انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق، اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے یہ سب توضیح نہیں دیا. بات رہی کہ بدر والوں کو مومن بولا ہے
تو میں نے آپ کی کتاب سے دکھا دیا کہ مسئلہ اجماعی ہے، منافق کو بھی اللہ نے قرآن میں مومن بولا ہے. میں قرآن سے دکھا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا جب میں قرآن کے متعلق بات کر رہا ہوں، اور پھر میں نے آپ دکھائیں آیات، قرآن سے آیات دکھائیں. بسم اللہ، اجازت دو، پھر چپ کرو تاکہ میں دکھاؤں. دکھاؤ. تو تم نے بولنا ساکت کیوں نہیں ہوا؟ بولنا نہیں بھائی جب میں بات کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے، ملاحظہ فرمائیے. کتاب ہے تفسیر البیضاوی، انوار التنزیل و اسرار التعویل، تالیف عبداللہ ابن عمر البیضاوی الشافعی. یہ اشاعرہ کا بہت بڑا مفسر ہے، جزء اول. ملاحظہ فرمائیے، کتاب بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 84 میں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ نمبر ہے میرے خیال میں سورہ بقرہ ہوگا یا سورہ آل عمران، مجھے بھی یہاں پہ لکھا نہیں اس نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو سابعہ ہیں، اگر یہ اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لائیں. اور بھائی جو ایمان لائیں، اگر وہ اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں، جو ایمان لائیں ان میں سے جو اللہ اور رسول پہ ایمان اور روز آخرت پہ ایمان لائیں. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو ایمان لائیں وہ تو دوبارہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. جو ایمان لائیں اللہ اور روز قیامت پر تو یہ لہم اجرہم، اور یہ جنت جائیں گے. اچھا، فرمایا ان الذین آمنوا سے مراد بألسنتہم یریدون به المتدینین بدین محمد المخلصین منہم والمنافقین. یہاں پر جو ان الذین آمنوا ہے، اس سے مراد وہ ہے جو زبانی طور پر مسلمان ہے. ہو سکتا ہے مخلص ہو سکتا ہے منافق ہو. یہ اگر منافق ایمان لائے گا، یعنی حقیقی ایمان لائے گا، تو جنت جائے گا، ولا نہیں جائے گا. ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ نساء آیہ نمبر 89 ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو، اپنے سلاح کو اپنے ساتھ لے لو اور جہاد کے لیے نکل جاؤ، اکیلے یا مثلا جماعت کے ساتھ. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ. اے ایمان والو، آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو روکتے ہیں جہاد سے. اور بھائی ایمان والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دوسرے ایمان والوں کو روک دے، دوسروں کو منع کر دے کہ جہاد کے لیے نہ جاؤ؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ یہ کس میں سے ہے؟ ان الذین آمنوا میں سے ہے نا، یعنی ان الذین آمنوا منافقین ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مسلمان جنگ میں شہید ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے مجھ پر کہ میں جنگ میں تئی نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاتا. تو یہ کن میں سے ہے؟ قرآن کی آیے، یہ کس سورہ میں ہے بھائی؟ سورہ نساء ہے، آیہ نمبر 71 اور 72. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا. یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. قرآن مجید میں بہت جگہ ہیں کہ مومن کا لفظ منافق پہ ظاہری اسلام کی وجہ سے اطلاق ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیے، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو، تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، تم اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں، اپنے جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں. اور بھائی جو رسول کا فرمان نہ مانے، جہاد کے لیے نہ نکلے، وہ مومن ہے یا منافق ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما. یہ قرآن میں بہت ہے. سر 10 آیاتیں پڑھیں گے، کیسے جواب دوں گا میں آپ کو؟ جواب دے دو بھائی. یہ جو آیات کریمہ ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے اندر تمام قسم کے لوگ جو پہلے مذہب پر تھے، اگر اسلام قبول کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. ان کو ان الذین آمنوا کون ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون. آمنوا سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جیسے
جیسے وہاں پہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، وہاں پر بھی اہل کتاب کے جو صاحب ایمان تھے لوگ جو دین فطرت پر تھے، ان کے لیے حکم تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہیں دوہری رحمت ملے گی اور اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اسی طرح کا ہے معاملہ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اگر مومن اور منافق کے لیے کوئی فرق نہیں ہے؟ بات سنیں، اگر مومن اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ عرض یہ ہے نا، عرض یہ کہ آپ سمجھتے نہیں ہے نا، آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں بھائی۔ ایک آدمی پریٹینڈ اداکاری نا، اداکاری آپ کی بہت اچھی ہے، ہم ایک چیز کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں، سب لوگ سمجھ چکے ہیں، بس آپ ہمارے بات کو نظر انداز کرتے ہیں، کوئی اپنی سے وہ جو آپ کے اپنے دل میں ہے وہ باتیں تکرار کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کو قرآن مجید میں ظاہری اسلام کی وجہ سے مومن بولا ہے۔ مجھے بتائیں دیکھیں، یہ آپ کے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ سر بات تو سنیں، عبداللہ بن ابی ہے یا ان کے پیروکار ہیں، کیا ان کو منافقین کو علیحدہ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی کیا؟ مومنین کو علیحدہ نہیں کیا؟ بعض مومنین کو علیحدہ کیا، دوسروں کو علیحدہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ منافق جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ نہیں کرتے تھے، ان سے پیار سے پیش آتے تھے، منافقین سے محبت سے پیش آتے تھے، ان سے بالکل مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے تھے۔ آپ کو کس نے کہا یہ بات؟ آپ کو یہ بات کہنا چاہیے؟ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اسلام نے ان کو ٹائم دیا، جب ان کا اینڈ ہو گیا، جب وہ سدھرے نہیں تو اسلام نے، اللہ نے ان کو علیحدہ کر دیا اور مومنوں کو علیحدہ کر دیا۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناؤں؟ نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نہ دکھائیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ کیا دکھائیں گے بھائی صاحب؟ دیکھیں قرآن پاک کی آیات صاحب، علامہ صاحب دیکھیں، ہمارا نتیجہ آپ کے سے گفتگو کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ہماری بات کو ایسے اپنے اس کان سے جاتا ہے نا، اس کان سے نکال دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے 10 دفعہ پوچھا ہے، عمر کا جو اسلام ہے، عمر کے اسلام کا واقعہ جو ہے نا بخاری میں موجود ہے، اور ساتھ انعام کا ذکر بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او بھائی، جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بخاری سے دکھا دوں، میں بخاری سے دکھا دوں کہ بدری صحابی مرتد ہو گیا، کے باوجود اور بدری جب مرتد ہو جاتا ہے تو میں کیا اس کے مطلب کیا کہو گے؟ مرتد ہوا ہے، میں عرض کروں، مجھے دکھا دوں کون مرتد ہوا ہے؟ بات کریں نا، بدری بات دکھا دوں۔ مرتد ہوا ہے، اگر میں نے ثابت کیا کہ بدری صحابی مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، تو پھر آپ اپنی بات واپس لیں گے، پھر نہیں کہیں گے کہ ابو بکر عمر بدر میں تھے اس لیے مومن ہے۔ بدری صحابی کیسے مرتد ہوا؟ اگر میں دیکھو میرے سوال کا پہلے جواب دے دو، پھر میں دکھاؤں گا، ویلا میں نہیں دکھاؤں گا اس وقت تک کہ تم میرے سوال کا جواب دے دو۔ مجھے بولنے دے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، ٹھیک ہے نا؟ بات ہو رہی ہے، اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں، اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں۔ ساری دنیا آ گئی اس کے اندر، ساری دنیا آ گئی اس کے اندر۔ ہم شیخین پہ بات کر رہے ہیں، جب بدر کے اندر ہے تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا۔ اس کو نہیں کہا بدر میں، بدر والے ابو بکر عمر کو مومن نہیں کہا، بدر والوں کو مومن کہا ہے، اور اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں۔ وہ بدر میں شریک نہیں تھے، وہ تو بدر میں منافق بھی جو شریک تھے ان کو بھی مومن بولا ہے نا۔ تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے بات سنیں، ٹھنڈے ذہن۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بدری صحابی دکھاتا ہوں جو مرتد ہوا، واجب القتل ہوا۔ جی سر، آپ کے پاس اتنا شواہد ہے نا کہ بخاری سے مسلم سے اور آپ کے علماء کے اجماع سے، لیکن اس کو دکھانے سے پہلے میرے سوال کے جواب دے دو۔ اگر میں نے دکھا دیا، بات کرنے دینا سر، بات کرنے دینا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بدری صحابی مرتد ہوا،
تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا. بعد میں اگر شیخین میں سے کوئی مرتد ہوا تو اس پر دلیل لائیں, کیونکہ آپ کی اور ہماری بات شیخین پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں, آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ شیخین کا بھائی ایمان ثابت صاحب کر دے, میں اب عرض کیا کر رہا ہوں, نام چینج کر دوں گا, اتنا بڑا چیلنج کرتے ہیں, اور آپ وہاں سے لیتے ہیں, ادھر سے لیتے ہیں, کوئی شیخین کے متعلق کوئی دلیل لائیں نا سر. ایک آدمی جو بات کو سمجھ کر, شیخین کے متعلق ان کی سراحت ہو, ان کی سن لو نا بھائی سن لو, میں نے تو دلیل لے کے آیا ہوں نا بھائی, میں ان کے دلیل لے کے آیا ہوں ان کے اصل اسلام پر, کہ ابو عمر کیسے مسلمان ہوا تھا, کس کے حوصلہ افزائی سے مسلمان ہوا ہے وہ اصل ایمان کے بعد. اور بھائی میری بات نہ کاٹو, بس میری بات نہ کاٹیں پلیز, میں ادھر چیخنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میری بات کو نہ کاٹو. دیکھو تم کہتے ہو دلیل لے کے آؤ, تم نے دلیل کا جواب دیا, میں نے آپ کی کتاب سے کہ عمر کیسے مسلمان ہوا ہے میں نے دکھا دیا. رد کرنا ہے آپ کا. سن لو بھائی, میری بات کو نہ کاٹو پلیز, میری بات کو نہ کاٹو پلیز, میری بات کو نہ کاٹو, ٹھیک ہے نا. میں نے اس کا اصل اسلام دکھا دیا, آپ نے اس کے مقابلے میں شیخ محسن نجفی کے قول سے ایک جھوٹی بات نقل کی. شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا, شیخ محسن, مجھے یقین ہے شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا. یہ آپ کا قول ہے, آپ کہتے ہیں لعنت اللہ. پلیز میری بات کو نہ کاٹو نا, اس طرح تو گفتگو نہیں ہوتی نا کہ تم ہر 15 سیکنڈ میں جھوٹی بات نقل کی ہے یا سچی بات کہی ہے, یا آپ وہ پہ افترا کر رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں. اجازت دو بھائی صاحب, ہر 15 سیکنڈ تم میری بات کو کاٹتے ہو, اور مجھے تکلیف ہوتی ہے, میرے سینے میں درد ہوتی ہے چیخنے کی وجہ سے, کیونکہ آپ مجھے کاٹتے ہو. میں نہیں چاہتا کہ زور لگاؤں, مجھے پلیز مجھے بات کرنے دو آرام سے. عمر کا میں نے دکھا دیا کہ بھائی اس کے پاس, آپ کے پاس کوئی رد نہیں ہے کہ عمر کیسے مسلمان ہوا ہے. تم بیان کرو نا کہ تم کیسے ایک شخص, تم کس کے پھر شروع ہو گیا بھائی اس طرح. خادم حسین صاحب, میں آپ سے اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا بھائی. خادم حسین صاحب, اب آپ کو چپ, آپ کو سننا ہوگا میری باتوں کو. خادم صاحب, آپ کو میری بات سننا ہوگا بھائی صاحب, پلیز میری بات کو سن لو. تم بات کرو پھر مجھے بات کرنا. میں 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, میں 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اصحاب بدر کے ایمان پر کہ رب نے. سمجھ گیا, آپ مجھے بات کرنے دو. آپ 100 آیت پڑھنے کے لیے تیار ہیں, مجھے پتا ہے. آپ ان کی تکفیر کریں, آپ 100 آیت پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے, مجھے بات کرنے دو بس, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کے کتاب سے ایک عمر کا اسلام مخلصانہ اسلام نہیں تھا ثابت کر دیا, اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو کفار کا ایجنٹ تھا. کتاب پڑھی ہے یا رب سے قرآن پڑھا ہے؟ بھائی صاحب سن لو میری بات کو, پلیز سن لو, میں آپ کی باتوں کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. کیسے سنوں, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, آپ میری کتاب کہہ رہے ہیں. اوکے سر, ٹھیک ہے بھائی, اس طرح پھر گفتگو نہیں ہو سکتی آپ کے ساتھ. ثالث آئے گا تو گفتگو ہوگی, اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے. قرآن میں پیش کروں, آپ بھی قرآن پیش کریں. میں قرآن پیش کروں, آپ قرآن پیش تو کریں. میں نے قرآن کی آیت پیش کیا نا, آپ کے علماء کا اجماع پیش کیا ہے کہ قرآن میں منافق کو ظاہری اسلام کی وجہ سے مومن کہا گیا ہے. وہ شیعہ کتابیں میں نے پیش کیا. کون سی آیت پڑھی ہے؟ میں نے بہت ساری آیت پیش کی ہے, میں نے بہت ساری آیت پیش کی اور مزید بھی آیت پیش کر سکتا ہوں. بس اس طرح جب ثالث آئے گا آپ کے ساتھ. خادم صاحب میں تک گیا, میں تک گیا ہوں. اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں, چیخنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی, لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی نا, کیونکہ آپ مجھے بات کرنے ہی نہیں دیتے, 10 سیکنڈ کے بعد کاٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر ٹھیک ہے بھائی صاحب, خلط مبحث جو بھی ہے, ثالث آئے گا گفتگو, ثالث آئے گا گفتگو کریں. قرآن سے دلیل دے رہا ہوں, آپ بھی ان کے لیے قرآن سے دلیل دیں, یہ اصول ہے. آپ ادھر سے پکڑتے ہیں, ادھر سے پکڑتے ہیں, آپ دلیل اس وقت دیا جائے گا جب آپ سامنے والے کو گفتگو کرنے دیں گے بھائی. جب آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے تو میں کیا کروں؟ شیخین کے متعلق قرآن کی آیات پڑھیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں, ورنہ مجھے ان کے ایمان پر 5 آیاتیں پڑھنے دیں. اجازت دیں بھائی صاحب, میں آپ کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا. آپ جب ثالث آئے گا, پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا ثالث آئے گا آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی, ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر, کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیت پیش کروں. حدیث جو ہے قرآن ہی کی طرح حجت ہے. میں قرآن کہ صرف قرآن مجھے دکھاؤ. پیش کر رہا ہوں, قرآن کے سامنے کوئی اور دلیل نہیں. قرآن میں ابو بکر عمر کے اسلام کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. ابھی مجھے معلوم ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں, بات سنیں, میں آپ جانا چاہتے ہیں مجھ سے, لیکن آپ میں بالکل میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں, کیونکہ آپ میری بات کو کاٹ دیتے ہیں. خادم صاحب, میرا آپ سے جو پرابلم ہے, 2 چیزیں. ایک چیز یہ ہے
کہ آپ کو میری دلیل یا تو سمجھ نہیں آتی یا آپ اداکاری کرتے ہیں, اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں, کوئی اور چیز نکال دیتے ہیں. تو اب میں ہر دفعہ اپنے دلیل کو 3 دفعہ 4 دفعہ دہرانا پڑتا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, اس کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دیتے کہ اس کو جیسے میں نے بولا ہی نہیں, میں نے کچھ اور بولا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ میری بات کو کاٹتے ہیں. دیکھیں سر, اگر آپ کو میری بات دیکھیں, سن لیں پلیز. جب آپ کو میری بات نہیں سمجھ آتی, ناظرین کو سمجھ آ جاتی ہے, سب لوگ آپ جو اداکاری کر رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, تو پھر میں معذور ہوں آپ سے گفتگو کرنے کی. جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے علماء جھوٹ نہیں کہتے کہ قرآن میں منافق کو مومن بولا ہے قرآن نے ظاہری ایمان کی وجہ سے. احکامات میں ایک ہے رب, تو دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دیتا ہوں. منافق کا ایک معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ. کسی نے کلمہ پڑھا, ہمیں حکم ہے آپ ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا کریں گے کیونکہ ہم دل کا راز نہیں جانتے. ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ, رب ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے, اور رب تعالیٰ نے ہر منافق کو ذلیل بھی کیا ہے, رسوا بھی کیا ہے, اور ان کے متعلق قرآن کے اندر آیاتیں بھی یعنی ارشاد فرمائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر بھی فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ حکم ہے ہمارے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہ کہیں. یہ بھائی صاحب, یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ سر مجھے تو بات کرنے دے, بات تو سن لینا, ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیخین کے ایمان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہوں, اور آپ جو ہے ان کی تکفیر پر قرآن کی آیات پڑھیں. اگر ہے تو سبحان اللہ, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس ثالث آ جائے گا پھر گفتگو کر لیں گے آپ سے. اب جواب سن لو بھائی. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے, ظاہر کا حال بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے پیش نظر جو لوگ اسلام کا اظہار, ایمان کا اظہار کرتے ہیں, اس ظاہری اسلام کے ملاحظے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے قرآن مجید میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعاً مومن ہے. تو اس طرح کے الفاظ میں منافق بھی آ جاتے ہیں. میں نے آپ کے اپنے کتاب دکھا دی کہ یہ مسئلہ پھر شروع ہو گیا. یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے, یہ مسئلہ اجماعی ہے. یہی تو پھر سوال ہے نا, ان کو رب نے مومن کہا, آپ ان کو کس بیس پہ مومن نہیں کہیں گے؟ اور بھئی یہ مسئلہ اختلافی ہے نہیں, یہ اجماعی ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھو نا, یہ تفسیر ہے. آپ کو جب خبر نہیں, آپ کیسے کہیں گے یہ مومن نہیں ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں, ابھی سن لو. علماء نے تو صرف یہ بیان کیا نا کہ ان کے احکامات جو مسلمانوں جیسے ہیں. نہیں, علماء نے بہت کچھ بیان کیا, آپ کو پتہ نہیں ہے نا. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اور بھائی صاحب آپ مجھے بتاؤ نا, خادم صاحب, آیات پڑھ کر سناؤں گا اس کو, آیات ایمان حضرت ابوبکر صدیق پر. آپ ایسے چیلنج کر رہے ہیں دنیا کو. بھائی صاحب میں تو آپ کے لیے اس آیت کا آپ ترجمہ کرو. آپ جو بھی کر رہے ہیں کریں, میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں. ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں, یہ سورہ نساء ہے. سورہ نساء قرآن کھول دو, آپ پڑھو اس کو. سورہ نساء آیت 71-72 میں نے پڑھی ہے نا, اس میں تو میں نے ثابت کر دیا کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں, مومنین میں منافق بھی ہیں. تم اس کو پڑھ کے 71-72 کو پڑھ کے سنا دو, ترجمہ کرو. سر احکامات میں نے کہا احکام کی بات نہیں کر رہا ہوں, وصف کی بات کر رہا ہوں. شیخین کے ایمان کی اور ان کے تکفیر کی. اور بھائی شیخین کو آپ ایمان ثابت کرنا, اور بھائی صاحب تو آپ ان کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بدر میں شریک تھے, بدر والوں کو اللہ نے مومن بولا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے مطابق ایمان مومن بولا ہے. تو آپ 71-72 کو پڑھیں نا, ابھی پتہ چلے گا کہ قرآن میں ظاہری ایمان کی وجہ سے منافق کو مومن بولا نہیں بولا. ایک منٹ میری بات سنیں گے. سورہ نساء 71-72 پڑھو بھائی, بس ختم. نہیں 71-72 تم پڑھو, ترجمہ کرو. ایک منٹ میری بات سنیں گے, ایک منٹ میری بات سنیں گے, صرف ایک منٹ. ابھی آپ نے کہا, دیکھیں میں نے کہا اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ مومن کہا, اور آپ نے کہا میں دکھاتا ہوں اصحاب بدر میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے اور واجب القتل بھی ہوا ہے. بالکل دکھاؤں گا. میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ ہاں جی بالکل میں نے کہا, میں نے آپ کو یہ کہا جی بالکل میں نے یہ کہا ہے. آپ نے کہا نا ہاں جی بالکل کہا. لیکن میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت اصحاب بدر جنگ بدر تک مومن ثابت,
اس کے بعد آپ شیخین کی کوئی تکفیر کی بات کریں، میں اس کا رد کرتا ہوں. عرض یہ ہے نا، اب آپ کے کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں جاتی نا حضرت. اللہ جانتا میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا تھا آج کی گفتگو میں. اللہ جانتا ہے کہ میں آج بھی آپ کو بات نہیں کرنے دیتا. میں ثالث کو کے آنے تک میں آپ کو نہیں. آپ نے ساتھ جو علماء بٹھا دکھا دیا کہ میرے پاس ادھر 6 عالم بیٹھے ہیں نا، میں نے ان کے احترام میں آپ سے بات کیا، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات ہوئی تھی نا. آپ سے بات کرنا بالکل بے فائدہ ہے، مجھے پتا چلا. بات نہ کریں، میری بات نہ کاٹیں پلیز، میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں. اس شخص کو یہ جملہ نہیں پتا چل رہا میں کہ بھائی صاحب بدر والوں کو جو مومن بولا ہے اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. یہ اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے؟ تم خود سورہ نساء پڑھو آیہ 71-72. اگر میری بات غلط ہے نا، سورہ نساء پڑھو آیہ 71-72، وہ بھی نہیں پڑھ رہا نا. سر بات ہو رہی ہے شیخین پر، وہ کب مرتد ہوئے بدر کے بعد وہ آپ بیان کریں. وہ شروع سے میں نے شروع سے دکھا دیا کہ اس کا اسلام کیسا تھا عمر کا. اس کا جواب آپ نے دیا. میں نے 100 مرتبہ پوچھا آپ سے کہ اس حدیث کے تم بتاؤ نا کہ عمر کیسے مسلمان ہوا. کو رد کر دیا اللہ نے، آپ کی بات کو رد کر دیا. غزوہ بدر میں ان کو مومن کہہ کر بھائی صاحب رد کر دیا. اس کے بعد اگر آپ قرآن میں منافق کو ظاہری اسلام کے بنا پر مومن کہا گیا ہے. اس کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کو؟ تم پڑھو نا. نہیں مانتے؟ سورہ نساء آیہ 71-72 پڑھ کے تم ترجمہ کرو، پڑھو. دیکھیں قرآن پاک کی آیات کریمہ. او بھائی میں نے 71-72 پڑھی ہے، میں نے 71-72 پڑھی ہے. اس میں واضح طور پر منافق کو مومن کہا گیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں منافق کو مومن قرآن نے. اس کو پڑھو، آپ تم پڑھو 71-72 کو ترجمہ کرو. حضرت میں نے کہا خطاب میں تو ہے، احکام میں تو ہے، لیکن بات تو اللہ تعالیٰ نے منافق کو خطاب میں مومن بولا ہے نا. سب ختم بات. بدر میں تو پھر بدر میں منافق بھی تھے، ختم بات. بدر میں تو تم مان گئے نا کہ پڑھو نا 71-72 کو پڑھو بھائی. 71-72 کو پڑھو سورہ نساء کو. اس بھائی صاحب معاف کرو، میں نے تو پڑھ لیا، میں نے تو دکھا دیا. اب آپ کی بات آپ پڑھو نا. آپ نے تو نظر انداز کیا. میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، میں نے سورہ توبہ کی بھی آیت نمبر 39 پڑھی ہے. میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے بہت سارے آیات پڑھی ہیں، میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھی ہے. میں نے بہت سارے آیات دکھائے، اور بھی آیات میرے پاس بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. ثالث کے آنے تک آپ سے گفتگو نہیں ہو. ثالث آئے گا، شرائط ثالث آپ سے طے کرے گا. ٹھیک ہے، ثالث بھی شیعہ نہیں ہوگا، آپ ہی کے جماعت کا آدمی ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر پہلی تو بات ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے. آپ نے کہا کہ میں امام جماعت ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں آپ کو حدیث پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں. اس کی آواز میوٹ ہے بھائی، الحمدللہ آواز اس کی مائکروفون خراب ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے. میں آپ نے علماء ساتھ بٹھا دیا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، 7-8 آدمی بیٹھے ہیں. میں نے تبھی آپ سے بات کیا. آپ آئیے نا، اس بات کا جواب دیجیے. بالاجماع بدری جو مرتد بنا اس کا کیا کرو گے؟ اچھا ابھی ہمارے پاس جو کالر ہیں بھائی صاحب، آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں. خادم حسین صاحب، جب ثالث آئے گا پھر آپ سے گفتگو. اس طرح فائدہ نہیں ہے. ثالث آئے گا، موضوع طے کرے گا، ثالث کا کنٹرول ہوگا پروگرام پر. ٹھیک ہے نا. وہ بات اس کے موجودگی میں آپ سے بات کریں گے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف